ہم ایک تھوڑا سا ایک اور موضوع کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو جب بھی سیدھا راستہ دکھایا جائے یا سیدھا راستہ پتہ چلے تو اس کو نعمت مانے، اس کو نعمت مانے. کوئی پکڑنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی سختی کرنے والا جو آپ کو غلط راستے سے ہٹائے سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے، وہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ، وہ بڑا انعام ہے. ورنہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو بے مہار ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے وہ ہدایت سے، بھاگتا ہے وہ نصیحت سے. ہمارے یہاں سلسلے میں لوگ اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی روز کون عبادت کرے، روز کون چلا کرے، روز کون پڑھائی کرے. اب بڑے بڑے درباروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ سال کے سال جانا ہے، قوالی لگی ہوئی ہے، ڈھپڑ 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 ڈھپڑ، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دیگ پک رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ادھر دھمال، ادھر کشتی، ادھر میلہ، ادھر یہ، ادھر جلیبی، خوب رونق لگی ہوئی ہے، انجوائے کرنا چاہیے. وہاں قوالی سنی، ایک آدمی گڈیاں پھینک رہا ہے، دوسرے نے بھی پھینکنی شروع کر دی کہ شاید یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. پھینکی، اس کو پتہ چل دیا 500 1000 2000 روپے میں نے دے دیا ہے، اب میرے پاپ دھل گئے ہیں سارے. سال بھر پھر وہی عیاشی فراڈ کرتا رہے، دکان کھول لے اپنی جا کر. درویشی ایسے نہیں آتی. اس میں تو سب کچھ چھوڑ کر شیخ کی بات پہ عمل ہی کرنا ہوگا، اور شیخ کو بھی سیدھا ہی رہنا پڑے گا کہ وہ بھی عمل ہی کرنے والا ہو. خود صاف بس گدی پہ بیٹھ کے ٹیک لگانے والا شیخ نہ ہو. ایسے ریاضت نہیں ہوتی، ایسے عبادت نہیں ہوتی. یہ تو فقر و فاقہ کا رنگ ہے، یہ تو عبادت ریاضت کا میدان ہے. یہ تو دونوں مرید اور مرشد دونوں کو ہی عبادت ریاضت کی کٹھالی میں پستے رہنا ہو. یہ تھوڑی ہوگا کہ جی میں وظیفہ پڑھ لیا ہے اور پتر میں تے کامل ہو گیا تو تیری باری ہے. بڑی غلط فہمی ہے اس کو اگر کوئی آدمی یہ سوچے میں صاحب مراقبہ ہو گیا ہوں، میں صاحب مشاہدہ ہو گیا ہوں، میں صاحب کشف ہو گیا ہوں. ہو گیا ہے، دنوں میں جائے گا جب تک پریکٹس نہیں رکھے. دنوں میں اب سے دم ہے، اب سے دم ہمارے یہاں تعلیم ہے. آپ سانس روک کر عبادت کا یا کوئی ذکر اذکار کا ایک چلہ مکمل کریں. جیسے اب سے دم کی جو پوری تعلیم ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ سانس روک کر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں 3 بار 5 بار 7 بار 100 بار. اس کی تعداد 1.25 بار ہے. ایک ہی حبس میں ایک ہی بار سانس روک کر آپ کو ارتکاز کر کے 1.25 بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. ایک آدمی کہے کہ جی میں بس دیکھ لیا جی میرا منٹ پورا ہو گیا، میں 1 منٹ واسطے روک لینا جی سانس اپنی، ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ 1,00,000 بار کے لائق ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں. آپ حبس دم کی پریکٹس کریں 5 7 10 دن 15 دن مہینہ، روز بار بار حبس دم سانس روکنے کا عمل سیکھیں. آپ کا ٹائم ٹھیک ہو جائے گا، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ تک چلا جائے گا. آپ چھوڑ دیں، کہیں جی 40 دن ہو گئے، پورا ہو گیا چلا، چھوڑ دیں. آپ واپس آپ 10 15 سیکنڈ پر آ جائیں، واپس ہو جائے، پریکٹس ختم. آپ پانی میں جا کر تیراکی سیکھ لیں، سوئمنگ سیکھ لی جی مجھے تیرنا آ گیا، بالکل آ گیا، ٹھیک ہو گئی بات. لیکن آپ کو سٹیمنا برقرار رکھنا پڑے گا، بار بار تیراکی کرنی پڑے گی روزانہ، ورنہ سٹیمنا کمزور ہو جائے گا. آپ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، آپ پانی میں رہ سکتے، آپ ڈوبیں گے نہیں، لیکن ودن 1 منٹ اور 2 آپ کہیں گے کہ بس تھک گئے یار. جب روز تیراکی کریں گے اور روز فاصلہ بڑھائیں گے کہ آج ادھر سے ادھر تک، آج ادھر سے ادھر تک، آج 1 فرلانگ 2 ناٹیکل مائل پھر سمندر میں پہنچ جائے، پھر وہ بہترین غوطہ خور غواص ہوگا. اور اسے تا حیات اگر غوطہ خور رہنا ہے، سوئمر رہنا ہے، تو اس کو یہ پریکٹس روز کرنی پڑے گی. جس وقت چھوڑے گا اسی وقت ریورس گیئر لگ جائے گا، ٹائم کم ہونا شروع ہو جائے گا، واپس آ جائے گا، 0 پر آ جائے گا. پھر تو پانی میں اترتے ہی سانس پھول جائے گا. پھیپڑوں کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی، آپ بالکل نہیں تیر سکتے. ریاضت بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہمیشہ کی طالب علمی ہے، جس مرتبے کا بھی ہو جائے گا، ہمیشہ کی طالب علمی ہے، ہمیشہ ہی سیکھنا پڑے. اور سارا
آپ کہیں کہ جناب علی 30% مانوں گا، 80%، 70% نہیں مانوں گا، 30% بس قوالی میں ایسے 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 کروں گا، 500 1000 روپیہ میں لنگر دے دوں گا، لنگر کھاؤں گا، شربت پیوں گا، قوالی سنوں گا، ملنگ ہو گیا. سر کچھ بھی نہیں ہونے والا، کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا کہ آپ اس طرح فیض حاصل کر لیں گے. اب پتہ نہیں کس نے اور کب اور کس دور میں اور کیوں چند باتیں مشہور کی ہیں. میرا خیال ہے قوالوں نے کی، نئے نئے شعر گھڑ کے نا قوالوں نے کی. کیا جی، ایک درویش سالک مرید باصفا مرشد با کمال کے پاس پہنچ گیا اور مرشد نے دیکھا اس کو، ایک باطنی نظر کی، مرید صاحب کمال ہو گئے. بس انہوں نے کہا جا بچہ تباہی پھیر، ایسی تیسی کر، تو کامل ہو گیا. بے شمار میرا روایتیں ایسی ہیں. بس مرشد نے توجہ باطنی کی، ایک ہی نظر کافی تھی، مرید کامل ہو گیا. یار کیسے ہوتا ہے بھائی؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ایسی یونیورسٹی جو آپ کو بغیر تعلیم کے، بغیر پیپر کے سرٹیفکیٹ ڈگری دے رہی ہے، وہ 2 نمبر ہوگی. آپ کا ڈگری ہوتی ہے، ایسا کہہ لیں. پھر ڈگری نہیں ہوتی بھائی صاحب، ڈگری تو ہوتی ہی نہیں ہے، ڈگری کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو ایک کاغذ ہے، ایک پروف ہے، ایک سرٹیفکیشن. اصل چیز تو آپ کی معلومات ہے جو آپ نے سیکھی ہے، تربیت ہے، اور وہ تو آپ کو صرف اس مٹھ میں اترنے کے بعد آئے گی جب آپ نے اس میں رگڑا کھایا ہے. معلومات تو آپ کو کاغذ سے نہیں آئے گی. ہمارے یہاں اسکول میں نا اکثر آ جاتے تھے پیرنٹس، ایک بچہ ہے جی اس کو 5ویں میں داخل کر لیں. پہلے کہہ جی وہ پڑھتا رہا لیکن تیز پڑھا ہے جی، انٹیلیجنٹ ہے، اس کا سال ضائع ہو گیا، تو پہلے دوسری تیسری میں پڑھتا ہے جی، آپ اس کو 5ویں میں داخل کر. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ داخل کرا دیں. آپ میٹرک میں داخل کریں ڈائریکٹلی، 5ویں میں کیوں غریب کو ڈال رہے ہیں؟ 2 سال اور گھر میں آوارگی کروائیں، کوئی تاش واش کھیلنا سیکھ جائے، کوئی چھوٹا موٹا آوارگی کر لے، 1.5-2 سال بعد لے آنا، سیدھا ہی میٹرک میں داخلہ دے. اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، 10,000 لگاؤ، میٹرک کی ڈگری ہی لے لو، بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لے لو. کون میٹرک کی ڈگری کون چیک کرتا ہے؟ کوئی آپ نے سنا ہے میٹرک کی ڈگری ویریفائی ہونے گئی ہے؟ کہیں نہیں جاتی ہے، کبھی بھی نہیں. اور ہو جائے ویریفائی پیچھے ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات. گھروں میں بیٹھ کے پرنٹ نکل آتا ہے، ہر گھر میں پرنٹر پڑا ہے، نکال لیں. ضرورت کیا ہے؟ بات تو یہ ہے میرے بھائی، تعلیم کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ سیکھنے کے عمل سے گزارنا چاہتے ہیں بچوں کو، تو سیکھنے دیں اس کو، آپ کاغذ کے پیچھے پڑے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، بابا جی کوئی پکی جی کوئی گل 10 ہونا، کوئی اس میں عزم 10 ہونا، بس آج پڑھو کل موکل حاضر ہو جائے، سارے کام میرے کرے. عجیب جاہل آدمی، عجیب بے وقوف لوگ ہیں. ایسے کچھ فیض نہیں ملتا، اور جنہیں ملا ہے وہ شیطانی ہی ہوتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ بس جیسے آیا ویسے ہی نکل جاتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ آپ ایم بی بی ایس کی ڈگری کا پرنٹ نکال لیں، نیٹ پر پڑھیے ڈگریاں ایم بی بی ایس کی، نام ایڈٹ کریں اور آپ نکال لیں ڈاکٹر فلانے فلانے فلانے. کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ لکھا ہوا ہے ڈگری آپ کی ایسے لگی ہوئی ہے، کلینک بنا لیں ایسی ایسی، آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ کو شاید یاد ہو پہلے یہاں پاکستان میں نے بڑی پابندی تھی، کیمسٹ کی دکان آپ ایسے نہیں کھول سکتے تھے، آپ کو اس کے لیے بی فارمسٹ ہونا پڑتا ہے. بی فارمیسی کا کورس ہوتا تھا پہلے، کسی ہاسپٹل میں، کسی ادارے میں آپ کو 1 سال بی فارمیسی کرنی پڑے گی، اور بی فارمسٹ ہی جو ہے وہ کیمسٹ کی شاپ کھول سکتا ہے، تب جب اس کو میڈیسن کے بارے میں پتا ہو، ورنہ آپ میڈیسن سیل نہیں کر سکتے. قانون یہ ہے. لیکن بھلا ہو درویش ملنگوں کی حکومت آئی، انہوں نے کہا خیر ہے چھڈ دفع کر. حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا، چل خیر ہے کوئی گل نہیں یار، کرن دے یار، غریب جا بندہ ہے یار، روزی پہ کمانا ہے، چلو جی. یہ تو حکمران کا کام نہیں ہے، وہ تو لا اینڈ آرڈر کا ہی ہوتا ہے، اس کو تو لا اینڈ آرڈر ہی رکھنا ہوتا ہے. ہر ریڈی فروش نے کیمسٹ کی دکان کھول لی، 5-6 دوائیوں سے شروع کیا، اب میڈیکل سٹور. ہمارے ایک جاننے والے تھے، آپ بھی جانتے ہیں انہیں، تو ان کے ہسبینڈ نے بھی ایسے ہی چھوٹا سا میڈیکل سٹور کھولا، اور پھر بڑا میڈیکل سٹور کر دیا، ٹھیک ٹھاک پیسے چل پڑے، تو وہ ڈاکٹر صاحب مشہور ہو گئے. ایون ہی واز ناٹ اے بی فارمسٹ.
शुरू भी नहीं किया, लेकिन बस चूंकि दवाइयों का काम चल पड़ा और दुकान बड़ी हो गई और पैसे ठीक लग गए और सेल शुरू हो गई। अब बैठने से आपको जेस्चर्स आ जाते हैं सारे। आप 4-6 दिन, महीना, 2 महीने, मरीज भी इवन है ना, किसी मरीज के अटेंडेंट हैं आप और मरीज के साथ आप हॉस्पिटल जाएं तो आपको मेडिकल टर्म्स आ जाएंगी। तो वो फिर, मेरे हस्बैंड है ना, उनको कार्डियक अरेस्ट का इश्यू हो गया था। वो जाहिल औरत भी ऐसे बोलना शुरू कर देती है, वो उस माहौल में नहीं होती। अभी हमारा वो एक दोस्त है, वो पेशेंट है, तो उसको सारी टर्म्स पेशेंट्स की, डॉक्टर्स की सारी आती है। बंदा इंप्रेस हो जाए, यार ये तो डॉक्टर से भी ज्यादा जानता है, डॉक्टर साहब मशहूर हो जाता है। तो मशहूर होना कोई कमाल की बात नहीं है, 4 बातें आ जाना कोई कमाल नहीं, वो आपको आ जाएगा, आ जाएगा। आपको दस्तार बांधनी आ जाएगी, आपको टोपी पहननी आ जाएगी, आपको रंगीन कपड़ा भी मिल जाएगा, वो बाजार में मिलते हैं सारे। विजडम कहां से आएगी? विजडम नहीं आएगी। आप खिलाफतनामे छाप ले, बाजार से मिल जाते हैं, छाप ले आप और लगा ले बड़े बड़े, और बड़े दरबारों के शजरे छाप ले, कोई मसला नहीं, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन विजडम कहां से आएगी? जो आपका अंदर है वो खाली ही रहे, उसको सीखने के लिए, वो इख्तियार करने के लिए आपको रगड़ा ही खाना पड़ेगा, उठाली में ही जाना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, सीखने के अमल से गुजरना पड़ेगा। बड़े सख्त गिर उस्ताद के पास आप ऐसे सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं फायदा क्या है? कागज उठा के दस्तार बांध के, जितनी एक पकड़ के भैया 2 आपने सिखोगे देखा, इतनी बड़ी पकड़ भी बांधते, ये इतनी बड़ी। वो अभी फिल्में भी बनी है, उसमें वो बड़ी पकड़ों वाले सिख दिखाए हैं पुराने, जिनके पीछे पठानों से लड़ाई होती है, पता नहीं, वो अक्षय कुमार उसमें बना हुआ है, ताड़ी अड्डी लंबी, इतनी बड़ी दस्तार। तो वो बड़े सिख होते हैं बड़ी दस्तार बांधने वाले, या बड़ी दस्तार वाला बड़ा मुसलमान होता है, छोटी दस्तार वाला छोटा मुसलमान होता है, बड़ी दाढ़ी वाला बड़ा मुसलमान, छोटी दाढ़ी वाला छोटा मुसलमान। हमारे ज़हनों में तस्वीर ऐसी है। ये चीजें एक वक्त में जाके मैटर करती हैं, एक वक्त में जाके मैटर करती हैं। आपका हुलिया एक वक्त में जाके, मैं वही कह रहा हूँ, टॉप गियर में गए तो टर्बो लगाए। हम टर्बो पहले लगाते हैं। अभी आप हैं गली में, घर से निकले नहीं, गाड़ी को अभी सेल्फ मारा है और टर्बो लगा के आप हैं हॉर्न में चला सकते, वो उतनी ही चलती है जितना हो ये चलनी चाहिए। वो क्यों स्पीड पकड़ेगी? 240 की स्पीड पे जानी चाहिए, वो जेट जहाज बन जाए, नहीं जाएगी। ये सिर्फ रियाजत की कुठाली है, पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, फिर ब्रेक, फिर गियर, फिर गियर, फिर ब्रेक, डाउन अप डाउन अप डाउन। ऐसे थोड़ी चौथा गियर डाल दिया बस खत्म, हो रेस ही रेस देनी है, उन चलते जाओ। ओ भाई जान, ब्रेक मारना उससे भी ज्यादा जरूरी है, मोड़ मुड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसकी पीटीआई की तरह यू टर्न लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है, बाद में यू टर्न लेना पड़ता है, आप नहीं यू टर्न लेने पड़ जाते। ये सीखने के अमल है सारे। ऐसा नहीं सीखेंगे तो आप ड्राइवर कैसे बनेंगे? आप जितना मर्जी लाइसेंस ले ले, जाए बाजार लाइसेंस ले आए जाके 5,000 रुपए, मैं जी ड्राइवर हूँ, ड्राइवर लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन फायदा क्या है उसका जब आपको ड्राइविंग आती नहीं है? गियर में डालना है, रिवर्स करना है, चलाना है, रोकना है, रश निकालना है, गाड़ी बचानी, ये तो एक आर्ट है। ये तो आप एक मखसूस वक्त में जाकर प्रैक्टिस करके, एक्सीडेंट करा के, गाड़ियों के खड्डे मार मार के, ऐसी तैसी फेर के सीखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जनाब अली आजकल जैसे हो रहा है ना, मल्टी मिलियनियर फैमिलीज हैं, तो बच्चे को गाड़ी दे दी उन्होंने, ये लो बेटा V8 गाड़ी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। अक्सर हो जाता है वैसा, अब तो अनोखी बात ही नहीं, ये लो जी बेटी को बर्थडे गिफ्ट, शादी का गिफ्ट, ये लो बेटा कार, वो बैठ जाए चलाए, फिर वो वही करती है जो हो रहा है बाजार, ऐसी तैसी। आपको ऐसा लगता है कि किसी नौसिखिए को नई गाड़ी दे दी जाए और आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो टक्कर नहीं मारेगा? आप ये उम्मीद कर सकते हैं उससे? ऐसी उम्मीद करने वाला पागल होगा। आप उससे ये उम्मीद रखें कि ये टक्कर मारेगा, ये एक्सीडेंट करेगा, अपना या किसी का, लाजमी, इसलिए कि वो वक्त से पहले उसका मैसर आ गया है, उसको उसकी कदर नहीं है, उसको उसकी जांच नहीं है। आपको इसी तरह एक एक कतरा, एक एक कतरा, एक एक स्टेप चलना पड़ता है।
حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر کا مثال اکثر آپ پڑھتے سنتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً یہ کوئی 45 سال کے تھے کچھ روایتوں کے مطابق 45 ایئرس میری عمر کے، اور تب جا کے انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ غریب نواز کی، اپنے دادا پیشوا کی، خواجہ معین الدین چشتی اپنے دادا پیشوا، اور ان کے ساتھ تعلیم تربیت کا سلسلہ ایک طویل عرصہ چلا، 90 سال کی یہ تھی۔ تب کہیں جا کے ان کے اصل بیعت ہوئی حضرت خواجہ قطب صاحب سے، اور بہت عرصہ ہے پیچھے، سارا سیکھنے کا عمل ہے۔ 90 سال کی عمر کا بابا، اور ہمارے جو رائج روایت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ مختلف کتابوں میں مختلف ہے، ہمارے ہاں جو پہنچی وہ ایسی ہے کہ حضرت خواجہ قطب صاحب کی عمر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر اس وقت 12 سال تھی، اور یہ 12 سال کے بچے کے آگے ایک 90 سال کا بابا بیٹھ کر سیکھ رہا تھا، اور پہلی ڈیوٹی آپ کی وضو کرانے کی تھی، اور 5 سال صرف یہی کام کرایا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا نا، وہ کہتا ہے وہ کوئی وظیفہ تو دیو نا جی بزرگوں، تو سب بیعت کر لیا تو وظیفہ تو آئی کوئی نہیں میرے کو، کوئی پڑھائی دی دیو نا، ایسا کچھ ان کا چلتے جاؤ پیچھے پیچھے۔ اب 90 سال کا بابا اور 12 سال کا بچہ آگے جا رہے، لوگ حیران ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ دیکھو بڈھا خراب ہو رہا ہے کس کے پیچھے، بچے کے پیچھے۔ لیکن جس کو لگی ہوتی ہے بھائی، سیکھنے کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے۔ 5 سال تو ایسے ہی گزر گئے کہ صرف وضو کا پانی گرم کرو، پھر 5 سال آگے حبس کبیر میں بٹھا دیا، قبر کھودی، اندر گھسا دیا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایسے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، ایسے 100 سال کے ہو گئے تب جا کے کہیں بابا جی نے بلوایا اور خلافت کا سلسلہ چلا، اور 110 سال کی عمر میں جا کے آپ نے شادی کی ہے جی بلبن کی بیٹی سے۔ مطلب یہ اب دیکھنا یا اب سوچنا ان چیزوں کو خاصا عجیب اور ماورائی لگتا ہے۔ میں اس کے سچ اور جھوٹ کے اوپر بحث نہیں کر رہا کہ جی یہ سچ تھا یا جھوٹ، میں اس مثال کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ سیکھتے کیا ہیں۔ اس سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ریاضت عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، ورنہ بابا فرید کا نام ہی کافی ہے، ان کو عبادت ریاضت کی کیا ضرورت تھی؟ تو اکمل الکاملین تھے، بہترین آدمی تھے، وہ تو پیدائشی درویش تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے، پیدائشی کمال تھا ان کا، ہر صفت میں کمال تھا، لیکن سیکھنے کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے، استاد ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب سخت گیر استاد ہو تو نعمت، جو زبردستی پکڑ کے جکڑ کے چلا دے، سخت ریاضت کرائے، وہ بہت اچھا، وہ بہت بہترین۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال سنائی ہے کہ ایک آدمی کہیں میلے میں گیا اور اس نے خوب پہلوانوں کی لڑائی دیکھی، اور اس نے ایک بہت گرانڈیل پہلوان دیکھا، بہت خوبرو، اور وہ ہر ایک کو پچھاڑ دیتا تھا، جیتتا جا رہا تھا۔ یہ بڑے غور سے دیکھتا رہا، اس میں کیا خاصیت ہے، یہ کیوں جیت رہا ہے؟ آخر اس نے دیکھا کہ پہلوان صاحب کی کمر پہ ایک ببر شیر بنا ہوا ہے، کھودا ہوا ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ اس نے راز جان لیا، باطنی راز کا امین ہو گیا۔ اس نے کہا اوہ یہ بات، کمر پر ببر شیر ہو تو آدمی پہلوان ہوتا ہے۔ یہ گیا فوراً ٹیٹو بنانے والے کے پاس، اس نے کہا میری کمر پہ ببر شیر بناؤ، بیٹھ گیا، کمر ننگی کر کے بنا۔ اب جناب علی جب وہ تو ٹیٹو بنانا وہ سوئی کا عمل ہوتا ہے، وہ تو سوئی جب چبھی تو اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ ببر شیر بنا رہا ہوں۔ یہ تو بڑا چبھتا ہے، تم کیا بنا رہے ہو، کون سا حصہ؟ کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہا تم رہنے دو، باقی بناؤ، یہ چبھتا ہے۔ اب جو بھی حصہ بنائے وہ اس کو چبھے، اور وہ کہے اس کو رہنے دو، یہ نہیں بنانا، یہ نہیں بنانا۔ ٹیٹو بنانے والا بھی تھوڑی دیر میں سمجھ گیا کہ اس کو میں نے صرف شغل ہی لگانا ہے۔ تھوڑی دیر اس نے کوئی ڈراما ڈروما کیا، آگے پیچھے رنگ پونگ لگایا، آگے پیچھے ہو گیا تیار، بالکل تیار ہو گیا۔ واہ کیا بات۔ اب اس نے تو وہ صعوبت بھی برداشت نہیں کی خبیث نے، جو اسے روحانی باطنی علم حاصل ہو گیا تھا، ماورائی، جسے ہمارے یہاں ویسی نسبت نہیں کہتے، خاص طور پہ روحانی آ جاتا ہے سارا ہی، ریاضت کے بغیر سارے کا سارا۔ سوئی لگنے کے عمل سے بھی نہیں گزرا، معمولی سوئی چپنی، کتنی سوئی تھی، وہ شیر بھی نہیں بنوا سکا۔ پیچھے کسی نے تھاپڑا دے دیا، بڑا خوبصورت ببر شیر تیرے بن گیا ہے، جا موج کر، تو آج سے پہلوان۔
اب یہ خبیث جب اترے گا اکھاڑے میں، مزہ تو اسے تب آئے گا، مزہ تو تب چلے گا۔ یہ کوئی پہلوان ہو گیا ہے؟ یہ ببر شیر گدوا کر پہلوان ہو سکتا تھا؟ گدوا بھی لیتا تو پہلوان ہو سکتا تھا۔ بھائی جان پہلوانی کے لیے تو بچپن سے شروع ہو جاتا ہے آدمی، یہ تو لگاتار کثرت کا کام ہے، اس کی ایک مخصوص خوراک ہے، اس کی ایک مخصوص سونا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا مخصوص ہے۔ ہر آدمی کہے کہ جناب علی بس میں نے بڑے پہلوان کی بس تصویر دیکھ لی اور ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں ہاک ہوگن بن گیا، کمال ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ کمال ہے۔ آج کل بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ بس کسی بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں قوالی لگی ہوئی تھی اور اس نے کہا واہ، جا کر فوراً قوالی ڈاؤن لوڈ کی اور موبائل میں پھر قوالیوں پر لگ گیا اور 4 6 5 7 10 قوالیاں سننے کے بعد ولی اللہ ہو گیا۔ کمال ہے، کمال۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو بس پھر تو سارا زمانہ ہی ولی اللہ تھا اور باکمال تھا، باسط تھا۔ ایسا ہو رہا ہے بہرحال چند چھپے ہوئے لوگ جو ہیں جنہوں نے واقعی ریاضتیں کر لی، ریاضت کرتے ہیں، کر لی نہیں کر رہے ہیں، لگاتار تازم کریں گے حیات، وہی کمال کے لوگ ہیں، انہی سے فیض جاری ہوگا۔ اور ان کے ماننے والے تو ظاہر ہے بہت کم ملیں گے آپ کو، ان کو تو ایکسپلور ہی نہیں کیا جائے گا۔ بہت مشکل سیکھ کی بات ہے، تو بہت مشکل راستہ ہے۔ میں نے آپ کو پرانی مثال اسی سے ریلیٹڈ ایک سنائی تھی کہ ایک نواب تھا اور کچھ خاندانی دے کے اس کے گھر نکل آئی، پرانی باپ دادا کے زمانے کی، بڑی مٹی میں اٹی ہوئی، یہ وہ میلی کچیلی زنگ آلود۔ اس کو کوئی شوق چڑھ گیا کہ انہیں دیگوں کو ذرا میں ٹھیک کراؤں، پرانی ہے، اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی کوئی دھات کی۔ اس نے مختلف لوگوں کو، دیگ صاف کرنے والوں کو، اس کام والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ دیگیں صاف کرنی ہے، ذرا بتاؤ کیا ہوگا معاملہ، اجرت کیا ہوگی اور وقت کتنا لگے گا۔ ایک نے کہا 1 دن میں کر دوں گا، ابھی لو۔ دوسرے نے کہا 1 مہینہ لوں گا اور یہ اجرت ہوگی۔ اس کی اجرت بھی زیادہ تھی، اس کی اجرت بھی کم تھی۔ یہ آدمی ڈبل مائنڈ ہو گیا کہ یار ایک ہی کام ہے، ایک آدمی 1 منٹ میں کر لے، 1 دن میں جا رہا ہے، دوسرا 1 مہینہ۔ اصل میں کیا حقیقت ہے؟ اس نے 1 دیگ اسے دے دی، 1 دیگ اس کو دے دی کہ جاؤ جی جلوا کر لے آؤ۔ اب یہ جو تھا جھٹپٹ کرنے والا، اس نے دیگ لی، کھڈا کھودا، خوب اپلے رکھے گوہے، اندر باہر بھرے، آگ لگا دی، خوب جلایا، خوب جلایا، خوب جلایا، سارا میل جل کر فارغ ہو گیا، اندر سے دیگ چمک دمک صاف صاف سامنے آ گئی۔ کہا جی ٹھیک ہے، تیار ہے، بالکل ٹھیک ہے، اجرت دی، دیگ محفوظ کر دی گئی کہ بھائی اس کو ذرا چھیڑنا نہیں۔ اب ذرا دوسرا خبیث آ جائے سست، ذرا اس کو پکڑیں، یہ تو واقعی کام ہو گیا، یہ مہینے بھر میں کیا عیاشی کر رہا ہے یہ، اور پیسے بھی زیادہ۔ مہینہ بھر ہوا، اب جو یہ لے کر گیا تھا اس نے کہیں مٹی کا لیپ لگایا، کبھی کسی دھات کا، کبھی کسی کا، کبھی دھوئے، کبھی صاف کرے، کبھی گندا کرے، کبھی اندر کبھی باہر، وہ تو ٹھیک طریقے سے پروسیسنگ میں ڈال دیا اس نے۔ مہینے بعد دیگ چمک دمک کر کے تیار ہو گئی، یہ لے آیا اٹھا کر، دونوں دیگیں ساتھ ساتھ رکھ دی گئی، دونوں کی چمک دمک ایک جیسی تھی۔ جو نواب صاحب تھے انہوں نے دونوں کو بلوا لیا اور ایک کی بڑی تعریف کی کہ بھائی تو نے تو جھٹپٹ کر کے دکھا دیا کام، یہ دیکھو سست الوجود پورے مہینے بعد لایا، کام میں تو تمہارے کوئی فرق نہیں لگتا۔ اس نے کہا حضور بس گزارش ہے، اب یہ جو مہینے بھر لگا کر آیا تھا، کہا جی گزارش یہ ہے کہ استعمال کر کے دیکھیں قابل استعمال کون سی ہے۔ کہا ہاں تجربہ کر لو۔ اب جب وہ آگ کی تپائی ہوئی، جھٹپٹ صاف کی ہوئی دیگ کو استعمال کی کوشش کی ہوئی تو وہ تو کھل کے فارغ ہو گئی، وہ تو کھل گئی تھی، وہ تو کشتہ ہو گئی تھی، وہ تو ختم ہو گئی تھی، یہ تو کشتہ بنانے کا طریقہ تھا۔ نے کہا جی یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، میری والی کو جو مرضی کر لو، اس کی ڈھلائی خراب نہیں ہوگی، اس کا سائیکل نہیں خراب ہوگا، اس میں خوب پکا لو جو مرضی۔ اس کا تجربہ کیا گیا، وہ بالکل ٹن ٹن بجتی تھی، مضبوط، بہترین، چمک دمک بھی۔ ان کا بات اتنی ہے، ظاہری چمک پہ نہ جائے، آگے استعمال بھی تو ہونا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو جن کو بغیر ریاضت اور بغیر کمال کے ایسے ہی فیض مل جاتا ہے، بس وہ استعمال کے قابل نہیں، وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، الٹے سیدھے درس دیتے ہیں۔
مزے کی بات اور تکلیف دہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الٹی سیدھی بات سننے والے زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں چسکا چٹخورا پن ہوتا ہے. اٹھی سیدھی حرکتیں کریں نا، لوگ زیادہ محظوظ ہوں گے. نیلا پیلا رنگ لگا لیں، ادھر کشکا لگا لیں، کمنڈل کر لیں، یہ کر لیں، گیٹ اپ بنا لیں، جیٹ اپ بنا لیں، بال بکھیر لیے، بندہ کہے یار یہ کوئی روحانی پیشوا لگتا ہے. ادھر ہمارا ہو تو بڑی سی دستار باندھے، سفید لباس، لمبی داڑھی، خوشبو لگی ہوئی ہے، عصا ہاتھ میں، آنکھوں میں سرما. کیا مزہ آ گیا. جمعہ پڑھن جا رہے ہیں جی بابا جی کے پیچھے ایک دنیا جا رہی ہے. ظاہری گیٹ اپ بڑا کمال کا ہوتا ہے، ظاہری گیٹ اپ آپ بنا لیں. مزہ تو تب آئے گا جب اس سے آپ صاحب فیض ہونے کا، صاحب کمال ہونے کا کوئی ثبوت لیں گے کہ جناب ہمیں بھی سکھاؤ اور ہمیں بھی راستہ دکھاؤ. اب کمال کی بات یہ ہے کہ جو الٹی بات بتائے گا لوگ اس کے پیچھے زیادہ چلیں گے. جو سیدھی بات کیا ہوگی؟ سیدھی بات یہ ہوگی آپ بھائی چپ کر کے کونے میں نماز پڑھیں، سپارہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں. کہے گی جی میں پڑھنا جی، کیا جی سورہ یاسین پڑھنا جی، اچھا سورہ مزمل بھی پڑھنا ہے. اب آپ کہیں یار خدا کا واسطہ یہ بالکل پڑھیں آپ. میں جو عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شروع سے الحمد شریف سے والناس تک سارا پڑھیں اور ساری زندگی پڑھیں اور تھوڑا پڑھیں. یہ نہیں کہ میں 5 بار روز دے پڑھنا. آپ ایک صفحہ یا ایک آیت روز کی پڑھیں، بلکہ ایک ہفتہ پڑھیں اور ساری زندگی آپ کو یہ کرنا ہو. کہیں گے بابا جی کوئی مطلب پھر انکار ہی سمجھیے، پھر مطلب کھانا والا کام تھے، پھر نکل جیسی آتی ساری پھر سے کام. مسئلہ سارا یہی ہے. آدمی اس کو مانے گا، وہ کہے گا لے پتر اج میں تینوں وہ عمل دے رہا، اے پڑھیا کر، اے لے ایک چھوٹا سا اسم لیا، اے لے پڑھ. بابا جی پڑھ لو، اور راتی پڑھ سے بس سویرے کمال ہو جیسی. تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا ساری زندگی میں نے الحمد شریف سے والناس تک پڑھنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ پڑھ سارا کام ہو جائے. کمال ہے نا. اب جیسے وہ بڑے ٹھسے سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، رشتے دار بھی ہوتے ہیں اس میں مرد دانا، اور کچھ مسجدوں کے امام بھی اس میں بڑے کمال کے ہیں. کسی فوتگی میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ پاک جنہ کو قرآن شریف پڑھیا گیا وہ نہ ثواب اس نے پہنچے، اس نے ثواب اس نے پہنچے. تو وہ پرچی آ جاتی ہے لکھ کے، کہتے ہیں اے ذرا پڑھ دے جی. کہتے ہیں جی اے نا بھائی اور جناب ماشاءاللہ جی بڑے پڑھے گئے، 1.25 لاکھ بار درود شریف جناب، تے 36 قرآن شریف. اچھا 2 قرآن شریف میری طرفوں بھی ایڈ کر لو، 38 ہو گئے جی، مبارک ہوئے جی، بڑے نصیبہ والا بندہ سی جی. اب یہ جو 2 قرآن شریف بھائی نے ڈالے نا، وہ اس کو بڑا شارٹ کٹ پتا ہے. 1 بار الحمد شریف، 3 بار قل اللہ شریف، پورے قرآن کا ثواب. بڑی یا اللہ اس نے ثواب اس نے. وہ الحمد شریف سے والناس تک نہیں پڑھتا، یا پھر وہ مدرسے کے بچوں کو جا کے بٹھا دے گا، اوے چلو سورت بچے ہو قرآن شریف شروع کرو. اب بچہ کہے گا ناک میں انگلی، ادھر انگلی، 1 صفحہ 2 صفحہ پیچھے قرآن پڑھا گیا. وہ بچہ یوں بیٹھا کھجا رہا ہے، ادھر کھرک رہا ہے، وہ اس کو اشارے کر رہا ہے. سپارہ پڑھا گیا، چلو فلانی دے بچے چلو چھٹی. 1 قرآن شریف پڑھا گیا 15 منٹ میں، دوسرا قرآن شریف کا پڑھا ہوا. میں یا اللہ میں اپنی طرف پڑھتے ہیں، بس تو قبول فرما لے، جڑی غلطی کمی بیشی تو معاف کر دے. پڑھتے ہی نہ بھائی آپ، میں نے معاف کرنا ہے، آپ نے پڑھنے کی زحمت کیونکہ میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. آپ نے ایسا پڑھنا تھا آپ نہ ہی پڑھتے، بہتر ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ ابھی میں وہ لطیفہ دیکھ رہا تھا، نیٹ پر آیا ہوا تھا. تو 2-3 گلاس رکھے ہوتے ہیں، ایک بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے، تو وہ ایسے نشانہ لے کے نا اس کو مارنے لگتا ہے. 3 گلاس پڑے تھے، تو اس کی بہن آ جاتی ہے بڑی، کہتی ہے اگر تم نے یہ 3 گلاس ایک بال مار کر گرا دیے نا، میں تمہارے لیے نوڈلز پکاؤں گی. وہ بال لیتا ہے ادھر پھینک دیتا ہے. خدا نوازتا تو نہ بنائی یار، میں آپ بنا لوں، جو تو بنائے گی نا اس سے بہتر ہے نہ بنا. میں ہار گیا ہوں کیونکہ بے ذائقہ بے ثمر کام ہوگا. تو اس سے جو سیانہ آدمی ہوگا نا، جس کو تجربہ ہو گیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ تجربہ کسے ہے ہمارا، مجھے تو پتا ہے.
تو میرا خیال ہے جواب یہی آتا ہوگا کہ جناب آپ نہ پڑھتے، میں آپ کو ویسے ہی ثواب دے دیتا ہوں، مہربانی کریں آپ ہی پڑھنا بند کر دیں، ایسے حرکت نہ کریں۔ خدا کا نام ہے، سوچیں سمجھیں، اپنی زندگی ہے، اکیلی زندگی ہے، نہ باپ نہ بیٹا نہ ماں نہ بیٹی نہ میاں نہ بیوی، کوئی قرآن شریف میں آپ نے پڑھا سارے کے سارے چھوڑ جائے گا آدمی، سارے کے سارے بھول جائیں گے، پکڑ کا وقت، حساب کا وقت اپنا اکیلا ہی ہوگا، سارا ہی کھل جائے گا سارا۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی طرف دیکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کے آگے معتبر بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے عزت کمانے کی۔ بے معنی بے رنگ چیزیں ہیں یہ، بے ثمر بات ہے۔ آپ دوسرے کو سیدھا کرنے میں نہ لگیں، وہ دوسرا پہلے ہی سیدھا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ غلط ہیں اس کے مطابق، وہ آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو آپ سیدھے ہو جائیں اس کے مطابق، بہتر یہی ہے، نہیں تو جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ ہر آدمی سے آنا ہو چکا ہے، ہر آدمی خاقانی انوری سارے ہو چکے ہیں، یہ سارے سب عالم فاضل ہیں، سب دیندار، سب ملٹی ملینئر بلینئر ہیں، کوئی اب کمزور آدمی ہے، آپ ہی کمزور رہ گئے، آپ ہی کنارے لگ جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال ریاضت کرنی ہے، سیدھا راستہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ریاضت قائم رکھیں۔ کوئی پیر و مرشد آپ کو بچانے والا نہیں، اور کوئی مرشد کو مرید بچانے والا نہیں، سب ایک دوسرے کو بھولے پڑے ہوں گے، سب آپ کی اپنی حضوری ہوگی جو کام آئے گی۔ وہ بڑے مرتبوں والے لوگ تھے جن کی مثالیں مشہور ہیں، وہ بڑے مرتبوں والے تھے، میں اور آپ وہ نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں۔ مرتبوں والے لوگوں کی مثالیں یاد رکھیں، لیکن اپنی اوقات کے حساب سے اپنا کام جاری رکھیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو وہ کرتے تھے، اب وہی ہے نا، 30 40 50 سال محنت کیا ہوا پہلوان تو ہے، وہ تو 100 کلو 200 کلو وزن اٹھا لے، لیکن میں کیسے اٹھا لوں؟ کیونکہ میں نے اس پہلوان کی تصویر اپنے پیپر پہ لگائی ہوئی ہے، کیا میں اس وجہ سے 200 کلو وزن اٹھانے کے لائق ہو گیا ہوں؟ میں نہیں ہو گیا، میں تو وہی 5 10 کلو اٹھانے والا ہوں، میں اپنے لیول پر رہوں، اس کو اس کے لیول پہ رہنے دیں، وہ بڑا پہلوان ہے، وہ بڑے مرتبے کا، تو سیدھا فارمولہ رکھیں، سیدھا کام کریں اور چلتے جائیں۔ سیکھنے کا عمل جہاں روکیں گے رک جائیں گے، اور پھر ریورس گیئر واپس چھوڑتے جائیں گے، آہستہ 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 آہستہ، پھر ایسا پھنسیں گے کہ پھر سارا چھوڑ دیں گے۔ آپ کہیں گے جی مصروفیت ہی اتنی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، پھنس گئے، صبح ادھر جاؤ، شام ادھر جاؤ، دوپہر ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، سونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں آپ کو یہ گر کی بات پھر بتا رہا ہوں، پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ ہے ہی مصروف آدمی کا کام، ریاضت کرنا، عبادت کرنا، سیدھے راستے پر رہنا، یہ اس آدمی کا کام ہے جو بزی ہو، جس کو ہانڈی روٹی بھی کرنی ہے عورتوں میں سے، اور گھر کی جھاڑو صفائی بھی ہے، بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، کام کاروبار بھی کر رہی ہے، سارے وہی ریاضت کا ٹائم نکال لے گی۔ جو مرد ہے نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، صبح اپنے پیشے پر چلا جاتا ہے اور شام تک مزدوری کر رہا ہے، اپنا کام کاروبار چلا رہا ہے، وہی عبادت ریاضت کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جو گھر میں پڑا ہوا ہے، ساری رات جاگ کر ٹک 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 موبائل، دن میں 11 12 1 بجے تک سو کر اٹھنے والا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں، وہ شام کو 5 6 بجے 7 بجے ایک قوالی سننے والا ہے بس، یا ایک مولانا طارق جمیل کی تقریر سننے والا ہے، کہتے بڑا اثر ہونا ہے جی، بڑا اثر ہو، بڑا فیض مل گیا جی، تو بھائی وہ اس کا فیض تھا، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو مل گیا، وہ طارق جمیل کا فیض ہے، اس نے محنت کر لی ہے، وہ صاحب علم ہے۔ آپ علامہ نہیں ہو گئے ایک تقریر سن کے، آپ علامہ گیری مت شروع کر دیں جی، آپ کہیں میں نے ایک عالم دین کی 2 حدیثیں سن لی ہیں ایک تقریر میں، عالم دین آپ ہو گئے؟ آپ نہیں ہو گئے، وہ وہی ہوا ہے جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا ہے، جو لوگوں سے ملتا ہے، جو سیکھتا ہے، جو سفر کرتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، سیکھ ہو رہا ہے، آپ نہیں سیکھ رہے۔ آپ تو ہفتہ مہینہ میں ایک گاڑی چلاتے ہوئے جناب کہیں ایف ایم ریڈیو غلطی سے ادھر ادھر لگ گیا اور آپ تقریر سن رہے ہو، کہتے ہیں بڑا مزہ ہے، پھر آپ نے 2 3 دن لگاتار سنی، چوتھے دن پھر گانے پر ہی آ گئے، بس دیٹ از آل۔ میں ہوں پابندی نال نماز شروع کر دی ہے، پابندی نال میں ہوں نماز شروع کرتی ہے جناب، 5 وقت
آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، 10 دن 20 دن 50 دن 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے، اور پھر آپ واپس، پھر عاجزی رہ گئی، فجر رہ گئی سی، بس طبیعت ٹھیک نہیں سی، پھر 2-3 دن بعد پھر کم، پھر زیادہ، کم زیادہ ہوتی رہتی. لیکن فائدہ اسی کا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کر لیں گے، جو آپ کے ہاتھ آگے بھیجیں گے، سوال اسی کا. کسی سے پوچھ کر، کسی کی معلومات، کسی کا دیا ہوا علم آپ کے کچھ کام نہیں آئے. کسی کا کیا ہوا کمال، کسی کا پایا ہوا فیض، وہ اپنا فیض نکال کے آپ کو دے بھی دے تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، آپ کے کسی کام کا نہیں. پیر و مرشد چشم باطن سے کچھ عطا کر بھی دینا، ہوتا بھی اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو تب بھی آپ کے کام کا نہیں ہے، کیونکہ اہلیت کے علاوہ ملا ہے. اہلیت نہیں ہے، فائدہ ہی کرے، بس آپ اس کو اٹھا کر کے رکھ دیں گے. آپ میں وہی خسیس پن آ جائے گا. اب وہ جیسے وہ حضور بابا جی تو کوالیفائڈ حکیم تھے نا، باقاعدہ فاضل طب والجراحت ہوئے، باقاعدہ طبیہ کالج میں داخلہ لیا، باقاعدہ پڑھا، جا کر پیپر دیے، ہے جی. ایک چنگا والا عذاب بنا، 4 سال وہ پڑھنا پڑتا ہے. دوسرا آدمی کہے بابا جی کو نسخہ تھا دیو، کہ یہ سارے لے جاؤ، یہ سارے پڑھیں، یہ بڑی بڑی کتابیں لے جاؤ، وہ دے دیتے، یہ لے میں لکھ دیتا ہوں، یہ لے جاؤ. تو آپ کیا حکیم ہو جائیں گے؟ آپ اس دوا کا فیض اٹھا لیں گے؟ آپ کبھی دوا کا فیض نہیں اٹھا سکتے بھائی جان، نہیں ہو سکتا. آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جس کو دوا کھلائیں گے اس کا ہو جائے گا. وہ جناب علی وہ ایسی نا اکثر فون آ جاتے ہیں، وہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار، میری خالہ، اس نے فلانی دوائی کھائی تھی تو اس کا یہ مرض ٹھیک ہو گیا، میں بھی کھا لوں، میں بھی کھا لوں. وہ اس کا مرض تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے کیوں کھانا بھائی؟ نہیں مجھے بھی کچھ لگتا ہے، مجھے بھی یہی بیماری ہے، کھا لیں، ہوگا کچھ نہیں سوائے نقصان، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں. خود ساختہ حکمت ہے، خود ساختہ ڈاکٹر، بیکار، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے تو کوالیفائڈ ہونا پڑے گا. اور جب دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات، آپ اس کو لائٹ کیسے لیں گے؟ آپ کو تو یہ سیکھنا پڑے گا، اور بڑی ایمانداری سے سیکھنا پڑے گا، اور بڑے وقت میں سیکھا جاتا ہے. آپ 2 گھنٹے میں نہیں سیکھ سکتے، یہ کوئی شارٹ کورس نہیں ہے. وہ جیسے ہم نے بھی گھر کے باہر لکھ کے لگا نا، کریش پروگرام، 40 دن میں میٹرک کی تیاری کرو. تو 40 دن میں میٹرک کی تیاری ہو سکتی ہے، نمبر ہی لینے ہیں نا، نمبر لینے ہیں، پیپر میں پاس کرانا، نمبر لینے، ختم. ہمیں بھی پتا ہے اس نے پڑھنا چھوڑنا تھوڑی ہے، علم تھوڑی حاصل کرنے آیا ہے، نمبر لینے آیا ہے. نمبر کا فارمولا بتا دے، یہ یاد کر، رٹ لے پتر، ٹھک، اس نے لکھ دیا، نمبر آ گیا، وہ مٹھائی آ گئی، پاس ہو گئی. یہاں ایسا چلتا نہیں. یہاں تو دل کا حال جب وہ جانتا ہے، اندر سے سوچ جانتا ہے، سوچ کے پیدا ہونے سے وہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کہ یہ کیا سوچنے والا ہے، کیا سوچنے والا ہے. ایک روایت ہے اس طرح کی مشہور، ابھی مجھے اس کا صحیح ریفرنس نہیں ملا، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہیں مل جائے. ایک مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑی دکھیا داستان ہے، بڑی تکلیف دہ. ایک بیٹے نے کمپلینٹ کی تھی اپنے باپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کہ جی میرا باپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا رنج ہوا، بڑا رنج کہ یہ کیسا مقدمہ میرے پاس آیا، یہ کیسا سوال، کیسی بات. ایسا یہ دور بھی آ گیا، اولاد میرے پاس آ رہی ہے باپ کی کمپلینٹ لے کر، تو بڑا دکھ ہوا. لیکن چونکہ منصف کا کام ہوتا ہے، آپ نے کہا جی بلا لو ان کے ابا. اب باپ سب جگہ یہ بات پہنچی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت ہوئی ہے، اور میرے بچے نے شکایت کی ہے، اور باپ کے میرے خلاف. یہ بڑا رنجیدہ ہوا، اور یہ شاعر نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں ایک ایسی ٹیس اٹھی نا، اس نے کچھ کلمات، کچھ شاعری، کچھ کلام کرنا شروع کیا، کچھ کہنا شروع کیا، بڑا خوبصورت، جس میں وہ اپنے بچے کو مخاطب کر رہا ہے کہ جی میں نے تمہیں کیسے پالا، کیسے دیکھا، دکھ سکھ کیا، آگے پیچھے ہر دکھ تکلیف پڑے، میں نے تو بڑی ایمانداری سے سارا معاملہ چلایا، اور تم نے آج وہاں کمپلینٹ کر دی جہاں سے بھاگنے کا امکان کوئی نہیں. وہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں؟ اگر وہاں میرے خلاف فیصلہ ہو گیا میں کدھر جاؤں؟ یہ بڑی تکلیف دہ میں انداز میں، بڑا دکھیا، بڑا درد میں
یہ پھر چل پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ جی حکم، مقدمہ. آپ نے کہا نہیں، جو تم ابھی سنتے پڑھتے آ رہے تھے ذرا پہلے تو وہ تو سناؤ. آپ بات سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی منصف کو بھی پتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. خیال آنے سے پہلے ہی، اس کے آنے سے پہلے ہی پتا تھا اللہ کے نبی کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا ہوگا. ظاہر ہے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ سوچنے والا کیا ہے، یہ آگے کیا سوچے گا. یہ جانتے ہیں ہم تم آگے کیا سوچنے والے ہو، تمہاری سوچ کیا پیدا ہوگی. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. تمہاری اپنی سوچ نہیں ہوتی، ہم ڈال دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم وہ کلام تم نے کہا ہے نا، جو اندر تمہارے چل رہا تھا، پہلے وہ پڑھ کر سناؤ. پہلے وہ سنایا گیا تو پھر وہ مقدمہ ویسے ہی فارغ ہو گیا. کہ اولاد کو کوئی شرم کر، تیرا باپ تجھے احساس نہیں ہے، تجھے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ جب نہیں ہوگا تو تجھے پتا ہوگا. یتیم سے جا کر پوچھ، مسکین سے جا کر پوچھ باپ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو مقدمے کو خارج کیا اس طرح. لیکن مجھے وہ روایت ابھی صحیح ملی نہیں کہ کہاں ہے. میں نے سنی ہے، سنا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کوئی باورائی بڑی الوہی بات نہیں ہے. ابھی آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور غیب کا علم نہیں تھا، اس پہ ایک ملا غیر بحث شروع کر دے گا. میں وہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، بچہ آپ کا اسکول کالج کسی دوسرے شہر کسی کے گھر رشتہ دار کے گیا ہوا ہے. ایون یو یور سیلف نو واٹ ہی از ڈوئنگ. اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے. آپ کو کوئی غیب کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فون پر بتا دے آ گئے اس وقت سو رہا ہوگا، اس وقت کھیل رہا ہوگا، اس وقت کھانے کا ٹائم ہوگا، اس وقت اس کو بھوک لگ رہی ہو. یو نو دیٹ. اور ایسا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو اپنے پیارے کے بارے میں، اولاد کو ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں پتا ہوتا ہے. بے شک قریب نہ ہو، نزدیک نہ ہو، لیکن یہ معلومات تو ہوتی ہے، اور یہ صحیح معلومات ہوتی ہے. جب رشتہ قریبی ہو جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے ایسے. تو اس راستے میں رشتہ سب سے ہی قریبی رشتہ ہے. آپ اس کی طرف اصل میں جا رہے ہوتے ہیں، ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریکال کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ سے جو ربط ہے اس کو. تو وہاں بھاگنے کا امکان کوئی نہیں ہے، وہاں چھپنے کا امکان کوئی نہیں ہے. وہ تو آپ کی نیت پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. آپ کی نیت پیدا کیا ہونے والی ہے، تو آپ کو سیدھا ہی ہونا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. اور اگر آپ اس بات پر آ جائیں تو بہت آسان ہو جائے گا کام، بہت آسان ہو جائے گا. آپ ہینڈز اپ کر دیں کہ جناب علی جیسا میں ہوں بس ویسا ہی پیش ہونا پڑے گا. چمک دمک، سرخی، پاؤڈر، آگے پیچھے، گیٹ اپ شیٹ اپ، اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. وہاں جتنی مرضی لمبی داڑھی بنا لو، اندر اگر مرد دل بے ایمان ہے، جاننے والا جان جائے گا. امپریس نہیں ہوگا وہ دیکھ کر کہ یہ داڑھی بڑی لمبی ہے، یہ ٹوپی بڑی سونی ہے. وہ اس بات پہ امپریس نہیں ہوتا. وہ عام آدمی امپریس ہو جاتے ہیں، پبلک امپریس ہو جاتی ہے، وہ خالق امپریس نہیں ہوتا اس بات. وہ تو اندر کا ہی معاملہ دیکھتا ہے کہ تیرے اندر تو یہ چل رہا ہے بھائی، یہ دیکھ لے، یہ تیرے اندر ہے. آدمی لاکھ کہتا ہے میرے اندر نہیں ہوگا، یہ تیرے اندر، یہ تیرے اندر. وہاں نہیں بھاگ سکتے. تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہے. میں پھر وہ عرض کروں، یہ بڑی مہربانی کی بات ہے کہ آپ کو ایک ایسا کمال کا ربط ہو. ایک تو آپ بندے اور رب کے بیچ میں کوئی آ نہیں سکتا، لاکھ کوئی کوشش کر لے آپ کی حضوری کو خراب نہیں کر سکتا. آپ کا منہ بند کر دیں، آپ کی آنکھیں بند کر دیں، آپ کے کان بند کر دیں، کوئی فرق نہیں، رابطہ آپ کا پھر رہے گا. آپ کا دماغ ہی نکال دیا، آپ کو جان سے مار دیا جائے، پھر بھی آپ کی لگن جو ہے مرتے وقت کی بس وہ کام کرتی رہے گی اپنا. بندے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. اس میں بندے اور رب کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اور ایسا ماں اور بیٹے کے بیچ میں کوئی آ سکتا ہے، باپ اور بیٹی کے بیچ میں کوئی آ سکتا ہے، ورگلا دے گا، باپ کو بیٹی کو کر سکتا ہے، استاد شاگرد کے بیچ میں ہو سکتا ہے، بہن بھائی میں ہو سکتا ہے، سب میں. بندے اور رب کے بیچ میں کوئی ورگلا نہیں سکتا. دونوں میں مسکنسپشن پیدا نہیں کر سکتا، غلط فہمی نہیں ڈال سکتا. ورگلا دے، اللہ تعالیٰ کو غلط بات بتایا، جی بندہ تو آپ کو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ میں جانتا ہوں
یہ بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایسے. ایوب علیہ السلام کمال کے بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی عالیشان نبی گزرے، اور بڑی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. ایک تو جسیم تھے، خوبصورت، اور مال دولت بہت تھا، بیگمیں بہت تھیں، بچے بہت تھے، مال مویشی، زمین جائیداد، کھیتی باڑی بہت تھی، مال اسباب بھی بہت تھا، شکر گزار بندے تھے. تو شیطان ایک بار اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر، اور اس نے کہا کہ جی یہ نافرمان کیوں ہوگا، اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نافرمان کیوں ہوگا، میں اسے کیسے ورغلاؤں، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے. اس میں کوئی کمزوری ہوتی، اس کو کوئی نقصان ہوتا، اسے کوئی ریگریٹ ہوتا، کوئی افسوس، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، پھر آزمایا جاتا نا کیا فرما بردار ہے یا نہیں. آپ نے نعمتیں اتنی دی ہیں، میرا کام وہاں ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں نہ بھی ہوتی ہیں ایسے ہی فرما بردار ہے، میں جانتا ہوں اسے. تم کیا بتاؤ گے، میں جانتا ہوں. کیا جی ایسا نہیں ہے، میں ورغلا لوں گا، میں بہکا دوں گا، میرے بڑی طاقت ہے، آپ اس سے ذریعے نعمتیں واپس لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے تو چیلنج ہو گیا، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ایوب علیہ السلام سے واپس لینا شروع کی. کھیتیاں سوکھ گئیں، مال مویشی مرنا شروع ہو گئے، اولاد مرنا شروع ہو گئی، بیگمات مرنا شروع ہو گئی، قسمہ پرسی کی حالت، ایک بیوی باقی رہ گئی، بالکل اکیلے. شیطان نے پھر بڑی کوشش کی کہ اس کے اندر کوئی غم، کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس، کوئی دکھ کی بات، کوئی مصیبت سے نکلنے کی دعا ہی نکلے، نہیں نکلی. یہ اسی طرح راضی برضا، مزاج میں فرق ہی پڑی. شیطان نے پھر خاک سر پہ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں، میں نے نہیں کہا تھا. کہا جی آپ نے سب سے بڑی نعمت تو ابھی اسے واپس نہیں لی، ابھی یہ صحت مند ہے، بہت طاقتور ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میں دوبارہ سارا بنا لوں گا، سب حاصل کر لوں گا. اگر آپ اس کی صحت بھی سلب کر لیں پھر میں اسے ورغلاتا ہوں، پھر دیکھتے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. ہم ایوب کو ایک بیماری دینے لگے. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک سخت بیماری نازل ہوئی، آپ کے پورے جسم پہ بڑے بڑے آبلے نکل آئے، اور بہت خوفناک. ایک پھٹتا تھا، دوسرا نکلتا تھا، دوسرا پھٹتا تھا، تیسرا، پورا جسم بھر گیا، ایون زبان کے اوپر بھی آبلے نکل آئے، اور ایسے نکل آئے کہ اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، بہت ہی اذیت ناک. اور اگر کوئی کیڑا نکل جاتا باہر تو آپ واپس اٹھا کر اپنے زخموں میں واپس رکھ دیتے. اور اس اذیت ناک تکلیف میں آپ شکر کر کے بیٹھے. وہ آپ کی بیوی کی طرف سے شیطان پھر حاضر ہوا، اور اس نے ان کی بیگم کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ تو کو بڑا نافرمان ہے، تو نے کوئی بڑی غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، تبھی تو تجھ پہ اتنی سخت آزمائش آ رہی ہے. تو تو کم از کم تو ہے نبی، تو ایسے تو جان نہیں نکلے گی، اب تو کفر کا کلمہ بک تاکہ تیری جان نکل جائے، اس اذیت سے تیری جان چھوٹے. سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نافرمانوں میں سے تو کبھی نہیں ہوں، میں تو شکر ادا کرنے والوں میں سے، میں تو اس اذیت کے رفع ہونے کی بھی دعا نہیں کروں گا. وہ جاننے والا میرا حال جانتا ہے، جب تک رکھے گا اس حال میں میں راضی ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ تکلیف دور ہو جائے، میں تو اس پر بھی راضی ہوں. اور پھر شیطان ہارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو کہ ہم جانتے ہیں یا تم جانتے ہو کہ میرا فرما بردار کون ہے. تمہارا کوئی زور نہیں ہے میرے فرما بردار، تمہارا کوئی زور نہیں. جاننے والا ہر بات جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، قیامت تک، ازل تک، ابد تک سارا جانتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام کی صحت ہوئی، مال بھی ہوا، اسباب بھی ہوا، ازواج بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، کھیتی بھی ہوئی، سب ہوا. آپ پھر اسی درویشانہ صفت میں وہیں، کچھ فرق نہیں پڑا. بڑی حکومت ملنے کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی زوم نہیں آیا، کوئی لالچ نہیں آئی، کوئی طاقت کا اظہار نہیں، کوئی ملکیت کا اظہار نہیں، کچھ بھی نہیں. وہیں بیٹھے ہیں اسی طرح، اسی کیفیت میں، وہی درویشانہ صفت، وہی فقیرانہ کلام، وہی بات. نہ کچھ جانے سے فرق، نہ کچھ آ جانے سے فرق. بندگان خدا ایسی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی صفتیں ہیں، بڑے لوگوں کے نام ہیں. سیکھ ضرور لیں، سیکھ ضرور رکھیں، یاد ضرور رکھیں. آگے وقت بہت تیز جا رہا ہے،
بڑا نئی جنریشن تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر دے کہ وہ تو نیگیٹو مائنڈیڈ زیادہ ہیں. بغاوت بہت ہے جناب, بغاوت بہت ہے. میجورٹی میں, سب میں نہیں ہے لیکن زیادہ تر میں بغاوت کا عنصر ہے. تو جب بغاوت کا عنصر ہو تو جب ایک عام استاد کی شاگرد عزت نہیں کرے گا تو شیخ کی عزت کیسے بتائی جائے اس کو کہ جی پیر و مرشد کی عزت کیسے ہوگی, رہبر کی عزت کیسے ہو؟ اور رہبر کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول کی کیا عزت کیسے سیکھے گا؟ عزت کرنے کا تو عمل ہے نا. ایک ایک کر کے آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اس طاقت کو بڑھاتے ہیں. پہلے آپ آمنے سامنے شیخ کے ساتھ محبت کا, عزت کا, احترام کا, ادب کا ایک معاملہ سیکھتے ہیں. وہ سیکھتے سیکھتے آپ اگلے درجے تک دربار رسالت تک ادب احترام سیکھ جاتے ہیں. پھر دربار روحی کا ادب احترام آپ کو قدر آتی ہے کہ جی یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے, اب تو اس سے بھی بڑھ کر معیار ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تو ہونے والا ہے. اب جو میں قدم اٹھانے والا ہوں وہ ہمیشہ کا قدم ہے. اب تو وہ احترام جو پہلے کبھی رہ بھی جاتا تھا اب وہ بھی گئی بات. فارغ التحصیل ہونا تو یہی ہے کہ پابند در پابند ہو جائے گا. سیکھنے کا ہم اول میں نہیں ہے, بعد میں کیسے ہوگا. اب تو ہم دیکھتے ہیں نا اسکولوں میں, ہمیں ضرورت نہیں تھی. یقین کریں ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, آج ایون میں اپنے استاد سے بڑا ہوں آج عمر میں وہ چھوٹے ہیں لیکن میں یقین کریں کہ میں بالکل بول نہیں سکتا اس کے سامنے, کیونکہ وہ ہے ہی بلڈ اپ ہی ایسا ہے, دماغ ہی ایسا ہے. وہ استاد ہی ہے وہ. حالانکہ وہ بیچارے وہ مجھے سر کر کے بلا رہا ہے اور کہہ رہے جی آپ بیٹھے آپ نہ کھڑے ہوں ابھی, لیکن مجھے وہ فیل ہی ہوتا ہے کہ نہیں مرتبہ تو استاد کا ہی ہے. یہ بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے. اب یہ سیکھنے سے کتاب سے نہیں آتی, یہ اندر سے پیدا ہو جاتی ہے, اور جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ بڑا کمال کا آدمی ہے, جس کے اوپر انعام ہو گیا کہ آپ احترام کرنا ہی سیکھ جائیں, آپ لحاظ کرنا سیکھ جائیں, آپ قدر کرنا سیکھ جائیں ہر چیز کی. ہوا کی قدر کرنا سیکھ جائیں, پانی کی قدر کرنا سیکھ جائیں, آگ کی قدر کرنا سیکھ جائیں, سردی گرمی کی قدر کرنا سیکھ جائیں, مٹی کی قدر کرنا سیکھ جائیں, جانور کی قدر کرنا سیکھ جائیں. کتا ہو یا سور ہو وہ پھر آپ کے لیے وہ نہیں رہ جاتا. پھر تو سمدار گھوڑا ہو, بڑا خوبصورت ہے نا وہ, جیسے قرآن شریف میں تو ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گھوڑوں کا, تو وہ ہو چاہے کوئی ادنا جانور ہو, وہ اس کے لیے ایک برابر ہو, اس کو قدر ہی کرنی ہے, اس کو عزت ہی دینی. کیونکہ اب جب بندہ خدا ایک سبق سیکھ لے کہ جی ہر چیز کا کوئی پرپس ہے, کوئی مقصد ہے, اور ان کا ایک ہی خالق ہے, پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا. پھر بات ختم ہو جاتی ہے, چیونٹی اور ہاتھی برابر ہو جاتی ہے, پرپس میننگ فل. تو پھر آپ کو قدر ہی کرنی ہوتی ہے کہ یہ بنانے والے بادشاہ کی تخلیق ہے, اس نے بنایا, کمال بنایا. پھر آپ کا شیطان سے بھی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بنانے والے کا ہی بنایا ہوا ہے, اس کا کچھ مطلب ہے, یہ کوئی میننگ ہے اس کا, یہ کوئی ادنا تھوڑی بنایا ہوا, یہ کوئی رزیل بنایا ہے. وہ کہے جو کہے خود, چاہے رجیم کہے, چاہے رزیل کہے, چاہے ابلیس کہے, وہ کہنے والا کہے, یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. میں کون, میں کیا, میری اوقات کیا, تو آپس کا جھگڑا ہے, دونوں نپٹاتے رہیں گے. لیکن مجھے تو یہ سوچنا ہے کہ تخلیق کا ایک ہی ہے, خالق ایک ہی ہے, میرا بھی اس کا بھی. تو وہ ادنا تو بناتا ہی نہیں ہے, وہ تو سپر بناتا ہے, احسن تقویم ہی بناتا ہے, بہترین ہی بناتا ہے, سپرلیٹو بناتا ہے, کوئی کسر چھوڑتا ہی نہیں. تو آپ کو اگر یہ سیکھ ہوگی تو آپ قدر ہی کرنی پڑے گی, جھگڑے مک جائیں گے. ہر کام پہلے سے لکھا گیا, ہر کام پہلے سے لکھا گیا, ہر کام اللہ کی مرضی سے. اگر یہ سیکھ آ جائے تو پھر پیچھے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان مطمئن ہونے کے راستے پہ لگ گیا. پھر اس کو جو صبر آئے گا نا, اس کی جو تشفی تسلی ہوگی, بس وہ کمال ہوگی, ورنہ سیکھنے سے نہیں آئے گی. بنیاد یہی ہے پیچھے کہ بادشاہ کی مرضی سے ہوا ہے سارا. نفع اور نقصان بھول جاتا ہے آدمی, اچھا اور برا بھول جاتا ہے, قبض و بسط بھول جاتا ہے, کمی زیادتی بھول جاتا ہے, اچھا برا بھول جاتا ہے. اگر وہ پہلے نقطے پر آ جائے, یہ بادشاہ کر رہا ہے خود کرنے والا, اور اس سے اچھا کرنے والا کوئی ہے نہیں, اس سے بہتر جاننے والا کوئی.
اگر اس نقطے پہ آ گئے تو اگلے نقطے آسان ہے، پہلے بھی نہیں آئے باقی مشکل ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل ہے. جب بھی دیکھیں اپنی اولاد کو انگیج کریں، خود بھی انگیج ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی کریں کہ جی سیدھا راستہ سیدھا ہی ہے، یہ جتنی بھی چمک دمک ہے نا یہ وقتی ہے، آثاری ہے. الیگزینڈر آیا پوری دنیا فتح کر کے بھاگ گیا، کیا فائدہ ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. منگول آ گئے، چنگیزی آ گئے، بابر آ گیا، اکبر آ گیا، محمود غزنوی آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ادھر اشوکا آ گیا، ادھر بریو ہارٹ آ گیا، ادھر ایوبی آ گیا. کوئی مقصد نہیں. آئے اور گئے بڑے بڑے بادشاہ، لاکھوں کی فوج والے، کوئی فرق کچھ نہیں. ہم تو لاکھوں کی فوج والے ہو سکتے ہیں، کبھی ہم کروڑوں کی فوج والے ہو سکتے ہیں. ایک اکیلا کماندار میں کبھی بنوں گا 1 کروڑ فوج کا؟ لوگ آ کے چلے گئے 600 سال پہلے جن کی 1 کروڑ فوج تھی. وہ ہم تو کچھ بھی نہیں نا ان کے آگے. وہ آ کے چلے گئے، ان کا نام نشان کوئی باقی نہیں. اتنی بڑی سلطنت چلا کر، اتنی بڑی امپائر بنا کر فارغ، ختم. سلطنت عثمانیہ والے گئے، ختم سارے کے سارے. منگول فارغ، چنگیز خان کا نام پوری دنیا، ختم، فارغ، غائب، ہو نہ ہو میننگ لیس، ختم ہو گئی بات ساری. الیگزینڈر دی گریٹ ہو نہ ہو میننگ لیس، ختم ہو گئی بات ساری. ہم تو کسی گنتی کے لوگ نہیں ہیں. یہ بیکار ہے سارا. ہوتا ایسا ہی ہے، نفع اور نقصان اس طرح برابر ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں. لیکن عقیدہ ایسا ہی ہے کہ کچھ تو کرنا چاہیے نا جی، کچھ تو پیسے کو جوڑ لو، نہیں کوئی پلاٹ ہی ہوئے، کوئی 5 مرلے لینا مکان ہی ہوئے، دماغ سے نہیں نکلے گا تو نہیں نکلے گا. وہ انسان لگا رہے گا اور اس میں اس کے میننگز اور اس کے جسٹیفیکیشنز وہ دیتا رہے گا. بندہ خدا اگر شروع سے پہلی سیکھ سے آ جائے تو اس کے لیے سارا ہی ہضم کرنا آسان. زندگی کے ایونٹ ہے، پرانی بات پہلے بھی سن رکھی ہے آپ نے کہ زندگی کے ایک ایونٹ میں آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. زندگی میں ایک نفع اٹھا لیا آپ نے، پوری زندگی نفع والی زندگی نہیں ہوگی. زندگی میں ایک نقصان پوری زندگی کا نقصان نہیں. انسانوں میں زندگی کی ہوئی ایک غلطی پوری زندگی کو اس کی غلط نہیں کر دیتی کہ جی آدمی ہی برا ہے. کسی کی ہوئی کوئی نیکی اس کی ساری زندگی کو ہی نیک نہیں کر دیتی کہ یہ بندہ ہی نیک ہے. بس وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہوتا ہے تو اس سے نیکی سرزد ہو جاتی ہے. صحیح وقت پر یا غلط جگہ پر ہونا، غلط وقت پر صحیح جگہ ہونا، غلطی، نقصان، نیگیٹو، غلط ہو گیا، میزان خراب، نیگیٹو ہو جاتا ہے. وہ عمل ہی رہا ہوتا ہے، کاروائی، میننگ لیس کاروائی، رزلٹ اس کے آپ اپنا لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ برائی کو آپ زیادہ جانتے ہیں، بھلائی کو آپ بہت کم جانتے ہیں. بڑی بھلائی آپ کے سامنے رکھ دی جائے نا، چھوٹی سی برائی رکھ دی جائے، چھوٹی سی برائی آپ جانتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے مثال سے نہیں لطیفہ چلا کہ پاکستان کا ایک حل ہے، اس کی ساری عوام کو، پوری عوام کو جیل میں ڈالتے اور ساتھ ایک گدھا بھی ڈال دیں. تو سوال کرنے والوں نے کہا گدھا کیوں ڈال دیں؟ گدھا کیوں ڈال دیں؟ میں کہا اسی وجہ سے کہ پوری 22 کروڑ عوام تجھے نہیں یاد آئی، تجھے گدھا یاد ہے. گدھے پہ سوال کر رہے ہو، تو نے 22 کروڑ کا سوال نہیں کیا. اور خبیث 22 کروڑ ڈال رہے ہیں، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ 22 کروڑ کو ڈال. جب میں نے کہا گدھا ڈال دیں تو تم کہہ رہے ہو گدھے کو کیوں ڈال دیں؟ گدھا دماغ ہے. تو ایک ادنا چیز آپ کو زیادہ یاد رہتی ہے، اعلیٰ و عرفہ جمع غفیر آپ کو یاد نہیں رہتا. ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے آدمی. تو بہرحال سیکھنے کا عمل ہے، ساری زندگی سیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی بو نہیں ہے، کوئی ثمر نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں. بس ایسے ہی بے رنگ بے بو کا. جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، جو نہیں کر سکتے وہ بڑا کمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو پھر ہم مراقبہ کرتے ہیں جناب.